پلیز السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اول سمرسد قاری ذیشان مجاہد صاحب موجود ہیں۔ الحمدللہ جیسا کہ ہم انبیاء کی ہسٹری لے کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس سے یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی، سبھی کی، مسلمانوں کی اس میں اصلاح ہو، اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ ہسٹری لے کے آ رہے ہیں۔ تو آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ ہم کر سکیں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویس بھائی، یہ نوح علیہ السلام نبی اور رسول، یعنی نبیوں میں بھی نام ہے ان کا اور رسولوں میں بھی، اور رسولوں میں سے مشہور رسولوں کے اندر نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام جیسا کہ ادریس علیہ السلام کی ہسٹری کے اندر بتایا کہ یہ ادریس علیہ السلام کے پر پوتے، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی جو نبوت ملی ان کو، وہ 40 سال کے بعد ملی۔ 40 سال کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کی، اللہ کے جو پیغام تھے وہ پہنچانے شروع کر دیے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اور ان کی جو قوم تھی وہ بت پرستی پہ لگ گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک پہلے جو قومیں تھیں وہ بت پرستی پہ ان میں سے کوئی نہیں تھی، یعنی بت پرستی کا جو آغاز ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، تاریخی اعتبار سے۔ تو نوح علیہ السلام نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ 5 بیٹے تھے ادریس علیہ السلام کے، جو اللہ کا قرب حاصل کر چکے تھے عبادت کر کے، اور ان کے جو قوم تھی انہوں نے ان 5 جب وہ فوت ہو گئے اللہ کے ولی نیک بیٹے ان کے، تو ان کی تصویریں بنا لی یاد دہانی کے لیے، جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے نا کہ شادی کی تصویریں بنا لیں، وہ کوئی فوت ہو گیا اس کی تصویریں بنا لیں، کیوں جی؟ یاد رہے گا۔ تو تاریخی اعتبار سے انہوں نے یاد دہانی کے لیے جی یاد رہیں گے ہمارے وڈیرے، ہمارے باپ یہ ایسے تھے ایسے تھے، یہ کیا کام کرتے تھے، تو تصویریں انہوں نے بنا لی۔ یاد رکھنے کے بعد اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تصویریں چمڑے کے اوپر یا کاغذ کے اوپر یا جیسے بھی تھی کپڑے کے اوپر، تو یہ خراب ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پتھر کی مورتیاں، مجسمے بنا لی کہ یہ اب خراب نہیں ہوں گے، تو جیسے ہم لٹکا لیتے ہیں تصویریں بنا کے فریم کے اندر سجا کے سامنے رکھ لیتے ہیں، ایسے انہوں نے پتھر کی مورتیاں بنا کے رکھ لی۔ اب کچھ عرصہ گزرا، جیسے جیسے وہ دور جہالت آتا گیا، یعنی ایک نبی چلا گیا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد شریعت نئی نازل ہوئی، تو وہ جو دور تھا وہ جہالت کا دور اسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ جہالت عام ہوئی تو لوگ ان کو پوجنا شروع کر۔ اب جو 5 وہ بت تھے ان کو علیحدہ علیحدہ ایک ایک قبیلے نے ان کو اپنا خدا مانا ہوا تھا، اور جو 5 بت تھے ان کا نام سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے، اور قرآن کے اندر 43 مرتبہ 43 مرتبہ ذکر ہے اس واقعے کا، مختلف مقام پہ مختلف جگہ پہ۔ تو جیسے سورہ اعراف کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورہ توبہ کے اندر تذکرہ اس کا، اس طرح سورہ یونس کے اندر بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اور سورہ فرقان کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ یونس کے اندر، تو یعنی مختلف صورتوں کے اندر، سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سورہ نوح کے اندر بھی اس کا تذکرہ، یعنی 43 مرتبہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اور یہ جو 5 بت تھے ان کا تذکرہ سورہ نوح کے اندر ہے۔ وقالوا اللہ رب العالمین وقال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، یہ پوری آگے ڈیٹیل پڑھیں تو اس کے اندر یہ 5 جو بت ہیں، ودم ولا سوام ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا،
یہ جو 5 تھے بت، ان کے نام کا تذکرہ کیا گیا۔ اب ود اصل میں یہ عد سے ہے، تو بابل کے اندر یعنی اس کا جو ہے معنی بھی ذکر کیا گیا، مختلف ان کے معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس کو ایک خاص قبیلہ جو پوجتا تھا، اللہ، اور اسی طرح جو سوا ہے اس کو حزیل قبیلہ کے لوگ جو پوجتے تھے۔ اس طرح یغوث، یعوق اور نصر ہے، مختلف یعنی قبیلوں نے ایک ایک اس کو اپنا الہ پکڑا ہوا تھا۔ کوئی کہتے تھے یہ فریاد رسی کرنے والا، یعنی ہماری فریادوں کو پورا کرنے والا ہے، کوئی کہتا تھا یہ ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، یہ ہمیں اولاد دینے والا ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو انہوں نے بیانی مورتیاں بنا کے رکھ لیں، اور جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ جا کے اس کو اپنا بزرگ مان کے، اپنا وڈیرا سمجھ کے اس کو پوجتے تھے۔ اب یہی ہمارے معاشرے کے اندر وہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جب کہ قرآن کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بت پرست ضرور تھی، لیکن وہ اللہ کی انکاری نہیں تھی، اللہ کو مانتے تھے، اللہ رب العالمین کو وہ مانتے تھے۔ صرف یہی عقیدہ تھا کہ ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے، یہ اللہ کے قریب ہے۔ اور یہ عقیدہ آج ہمارے بھی کچھ بھائیوں کا ٹیک نہیں، کسی کو اوپر تنقید نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اصلاح ہے، اصلاح کے لیے ہم کرتے ہیں۔ یعنی ہم نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھ لیں، آگے چل کے بھی انبیاء کے ایسے واقعات ہیں، کچھ خاص واقعات ہیں، تو ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، اور یہ ان کی اللہ جلدی سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں۔ اللہ کے انکاری نہیں تھے وہ۔ اسی طرح نہ ہی وہ اللہ کی عبادت کے انکاری تھے، اللہ کی عبادت کا بھی وہ اقرار کرتے تھے، اور اللہ کی ذات کا بھی اقرار کرتے تھے۔ تو یعنی عقیدہ ربوبیت کو وہ مانتے تھے۔ تو یہی عقیدہ آج ہمارے کچھ بھائیوں کا ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ انہوں نے جب پوجا، ان کو اللہ کے ولی سمجھ کے کہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، تو ان کا حشر کیا ہوا۔ دوسری بات یہ، نوح علیہ السلام سے ہی رسل کا جو سلسلہ شروع ہوا، پہلے رسول نوح علیہ السلام، اور عذاب کا آغاز بھی نوح علیہ السلام کی امت سے ہوا۔ اس سے پہلے کسی امت کو اس طرح عذاب نہیں ہوا۔ تو جب انہوں نے حد کو کراس کیا اور بتوں کو پوجنے سے باز نہ آئے، آپ نے بڑی واضح و نصیحت کی، بڑی تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جیسے تم اور ہم انسان ہیں اسی طرح ہی یہ انسان تھے اور یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے قرب حاصل کر لیا، ہمیں بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہی بات ہے، آج توحید پرست، توحید کو ماننے والے، ایک اللہ کی ذات کے اوپر پورا توکل اور بھروسہ رکھنے والے تمام لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ قریب کیسے ہوئے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے، وہ قریب کیسے ہوئے، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو کام کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کر چکے، اور اتنا قرب کہ وہ دعا مانگتے تھے تو الفاظ زبان سے نکلتے تھے، اللہ ان کی قبول کرتا تھا۔ تو آج ہم بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فلاں ولی ہے، وہ اللہ کے بڑے قریب ہے، اس کے پاس جاؤ۔ دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسئلہ زندہ کا نہیں ہے۔ اگر کوئی زندہ انسان ہے، نیک ہے، تو اس سے جا کے دعا کروائی جا سکتی ہے کہ میرے لیے دعا کر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ ثابت ہے۔ بات اصل ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا گیا، وہ نبی ہو، ولی ہو، وہ اللہ کا کتنا ہی قریب انسان ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، ساری رات قیام کرنے والا ہو، وہ صائم روزہ رکھنے والا ہو، وہ صدقہ خیرات کرنے والا، لوگوں کی نظروں میں وہ کتنا بھی اچھا ہو، جب دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر اس کی قبر پہ جا کے اس کو کچھ کہنا کہ ہمارے لیے مانگو، دعا کر دو، یا اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں دے دے، تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ عقیدہ توحید کے خلاف۔ یہی جرم تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی عبادت کو بھی مانتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، اللہ کی عبادت کا اقرار بھی کرنے والے ہیں،
نہ اللہ کا انکار ہے نہ اللہ کی عبادت کا انکار ہے، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن بات کیا ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ اس کے نیک بندوں کو، ولیوں کو شریک کیا جاتا ہے۔ اللہ تو ہمارے لیے ان کا جو طریقہ ہے وہ نمونہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں بتایا گیا کہ ان کا طریقہ ہے ہمارے لیے ایک اسوہ حسن ہے، نمونہ ہے، اس کو ہم اپنائیں گے تو ہم محبت رسول کا بھی حق ادا کر لیں گے، ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طرح اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا جب ہم وہ کام کریں گے جو انہوں نے کام کیے تھے۔ بالکل اصل محبت پیار یہی ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بڑا واعظ کیا، بڑی نصیحت کی، تقریباً 1000 سال آپ کو جو نا عمر ملی تھی، ان میں سے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت مل گئی، 900 آپ نے 950 سال واعظ کیا۔ تاریخی اعتبار سے آپ وہ طوفان نوح کے بعد بھی کچھ عرصہ یعنی 60 سال تقریباً زندہ رہے، تو اس اعتبار سے تقریباً 1000 سال جو عمر جو نا بنی ہے، کچھ نے زیادہ بھی لکھی۔ تو اتنی دیر انہوں نے واعظ کیا تو کتنے لوگ؟ تقریباً 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ یعنی جو دین تھا موجودہ اس کو قبول کیا، شریعت کو، آپ کے پیغامات کے مطابق زندگی بسر شروع کی۔ تو وہ لوگ یہ بات کہتے تھے تو ہمارے جیسا انسان ہے، جیسے ہم بشر ہے تو بھی بشر ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں تو بھی کھاتا ہے، جیسے ہم پیتے تو بھی پیتا ہے، جو کام ہم کرتے ہیں تم بھی کرتے ہو۔ تو اللہ نے کسی کو نبی بھیجنا تھا ہماری طرف تو کوئی فرشتہ بھیجا، تو یہ بات صرف اس قوم کی نہیں تھی، یہ تمام انبیاء کی امتوں میں سے اکثریت کی یہی بات تھی کہ اگر ہماری طرف بھیجنا تھا کوئی رسول تو پیغمبر بھیجتا ہے، وہ فرشتہ بھیجتا اللہ، یا کوئی بڑا آدمی بھیجتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا۔ اللہ یہ یعنی 1400 سال سے یہی بات چلتی ہے، جو نہ ماننے والے تھے ان کے اعتراضات ہی یہ تھے۔ لوگ اگر کسی نے بھیجنا تھا، یہ بھی کفار مکہ جو تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر نبی بھیجنا تھا تو ہم میں سے کسی کو بھیجتا جس کے پاس مال و دولت ساز و سامان ہے، یا کوئی فرشتہ آتا، کوئی ایسا جو ہماری نسل میں سے نہ ہوتا۔ تو یہی عقیدہ ان کا تھا اور یہی عقیدہ آگے چلتا گیا۔ بہرحال کفار مکہ نے بھی یہی کہا، انہوں نے بھی یہی کیا۔ جب نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دے کر تھک، تو پھر انہوں نے آخر مجبور ہو کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں دعا کی، یعنی ان کے حق میں بد دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ دعا کر دی۔ وہ بھی کب کی؟ کہ جب وہ کہتے تھے اگر تو واقعی سچا نبی ہے، یہ بھی اکثریت امتوں میں سے ایسے لوگ انہوں نے کہا کہ اگر تو نبی سچا ہے تو پھر دعا کر ہمارے لیے کہ عذاب آ جائے، بالکل جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، جب وہ چاہے گا وہ عذاب بھیج دے گا۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیں، کشتی کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب جب کشتی بناتے تھے تو کفار گزرتے آپ کو نہ ماننے والے تو وہ باتیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کشتی بنا رہا ہے، اب کیا کرے گا، پانی ہے نہیں، کشتی کیسے چلے گی، ایسی ویسی باتیں۔ بہرحال کشتی تیار ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ جتنے مومنین ہیں، جتنے آپ کو ماننے والے ہیں، وہ کہ بڑا ہے چھوٹا ہے مرد ہے عورت ہے، اس کو اس کشتی میں سوار کرو، اور پھر ہر جوڑا یعنی ایک نر اور ایک مادہ جانوروں میں سے ان کو اس کشتی کے اندر بٹھا لو۔ وہ کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی، بہت بڑی کشتی، جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک بحری بیڑا ہوتا ہے، کتنے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا بیڑا تھا، وہ کشتی تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، انہوں نے تیار کر لیا۔ اب جو پانی تھا وعدے کے مطابق، جو عذاب تھا وہ شروع ہوا، کدھر سے آغاز ہوا؟ وہ فارت تنور،
کہ وہ جوش مارا، ایک جگہ سے زمین نے جوش مارا اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا. جیسے ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ مثال کے طور پر چشمہ اوپر ہوا، پانی نکلتا جا رہا ہے. بہرحال یہ تو قدرت خدا کی، چشمے کا جو پانی ہے وہ تو پھیلتا جاتا ہے نا، کبھی اوپر کو نہیں. وہ پانی نکلتا تھا تو اوپر کو چڑھائی ہوتی گئی اور اوپر سے آسمان سے می برسنا شروع ہو گیا. اللہ. سورہ ہود کے اندر وہ تذکرہ ہے کہ جب وہ اختتام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کو بھی اور آسمان کو بھی کہا کہ تو رک جا. آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی. اب جب پانی اپنی سطح اوپر لے جاتا گیا اللہ کے حکم کے ساتھ، پانی اوپر چڑھتا گیا، قوم غرق ہونا شروع. اب پہلے بھی نوح علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو، جو تھے اصل میں اہل و عیال تو وہی ہیں، ان کو بٹھا لیا. اور جو حقیقی بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا کنعان، جس کا نام بتایا جاتا ہے کنعان، تو ان کے 5 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے. ایک کا نام عابر تھا، وہ تو طوفان نوح سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا. دوسرا ایک بیٹا ان کا تھا کنعان، تو وہ یہ تھا جس نے اپنے باپ کی بات کو نہیں مانا تھا. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو لائک کریں. قرآن و حدیث میڈیا. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.